عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دبا۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کو اس کے لیے خاص کر دوں، کوئی بھی عمل صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنی ہر عبادت میں اخلاص پیدا کرے، یعنی اس عبادت کے لیے اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھے اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال تین طرح کے ہیں۔ ایک تو انسان کا کیا ہوا عمل، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے۔ ایسے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اعمال قلبی کہا جاتا ہے، اور عقائد کا تعلق اعمال قلبی سے ہے، دل ہی سے ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ دوسرا ہے اعمال نطق، وہ عمل جو زبان سے بول کر کے کیے جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید زبان سے، اذکار زبان سے، جس بھی عمل کا تعلق بولنے سے ہے اس کو اعمال نطقی کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ اعمال جن کا تعلق جوارح سے ہے، رکوع، سجود، قیام، طواف، صفا مروہ کی سعی، ان کا تعلق کس سے ہے؟ جوارح سے ہے۔ طواف 7 چکر لگانے کا نام ہے، نماز رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، تشہد ہے۔ تو اعمال تین ہی طرح کے ہیں۔ اعمال نطقی زبان سے ادا کیے جانے والے اعمال، اعمال جوارح انسان کے جسم کے جو پارٹ ہیں ان کی حرکتوں سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، جیسے رکوع میں جھکنا پڑے گا، سجدے میں سر نیچے 7 اعضاء جھکانے پڑیں گے، ایسے اعمال قلبی جن کا تعلق دل سے ہے۔ یہ تینوں طرح کے اعمال ہوتے ہیں، اور بندہ ان تینوں طرح کے اعمال کر کے ہی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب چاہے وہ اعمال نطقی ہو یعنی زبان سے ادا کیا ہوا عمل، اعمال جوارح ہو یا اعمال قلبی ہو، ان تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، نیت سے۔ کوئی بھی عمل ان تینوں قسموں میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو نیت کے بغیر کیا جائے اور ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل میں اخلاص نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو،
اب بندہ سوچے کہ میں کروں اور یہ قبول ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا اعمال 3 طرح کے ہیں اور تینوں عملوں کا تعلق نیت سے ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر نیت کا لغوی معنی ہے القصد، ارادہ کرنا۔ نیت کے لغوی معنی ارادہ کے ہیں، اور نیت کا شرعی معنی یعنی شرع کے اندر، اسلام کے اندر، اسلامی قوانین کے اندر نیت کی تعریف کیا ہے۔ تو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نیت کی تعریف ہے من اراد الفعل الخیرات تقربا الی اللہ تعالی، کسی عمل کے کرنے کا پکا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو نیت کا لغوی معنی قصد کرنا، اور قصد ارادے کو کہا جاتا ہے، اور نیت کا شرعی معنی کسی عبادت کے کرنے کا پکا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ بندے کو ہمیشہ جنت اور ہمیشہ جہنم کیوں ملتی ہے؟ ایک مومن کو ہمیشہ جنت کیوں؟ 70 سالہ زندگی گزاری اس نے عبادت میں، بچپنا چھوڑ کر یہ جتنی بھی گزاری، تو 70 سال کی نیکیاں ہی تو ہیں۔ کتنا رہنا چاہیے جنت میں؟ جتنی نیکی اتنا ہی۔ ایک گناہگار ہے 80 سال رہا تو 80 سال گناہ کیا، کتنا رہنا چاہیے جہنم؟ تو کیا اس کے گناہ سے زیادہ عذاب نہیں مل جائے گا اس کو؟ اتنی تو اس کو زندگی بھی نہیں ملی، ہمیشہ ہمیش جہنم میں، ہمیشہ ہمیش جنت میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ نیت ہی ہے۔ ہمیشہ جنت میں کیوں رہے گا؟ نیت کی وجہ سے۔ ہمیشہ جہنم میں کافر کیوں رہے گا؟ نیت کی وجہ سے۔ ایک مومن کی نیت توحید کی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اس کو 70 سال کیا 70-100 سال زندگی مل جائے تو اس کی نیت کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی عبادت، ہمیشہ رسول اللہ کی اطاعت، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، ہمیشہ کی توحید۔ اس لیے اس کو کیا ملتا ہے؟ ابدی جنت، ہمیشہ جنت۔ ایک کافر کو ہمیشہ جہنم کیوں ملتی ہے؟ اس کا ارادہ ہمیشہ کفر کا ہی ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ، اس کی نیت ہمیشہ کفر کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ابدی جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا مل بھی جائے نا، یہ وہی کریں گے۔ ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ نیت خراب ہے۔ کفار کے بارے میں کہا کہ جب ان کی کشتی ببر میں پھنس جاتی ہے نا تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوٹ جاتے ہیں اپنے کفر کی طرف، پھر ویسے کرتے ہیں۔ تو ایک کافر کو ابدی جہنم کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیشہ کی کفر کی نیت ہوتی ہے، ہمیشہ شرک کی نیت ہوتی ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ جنت کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت ہمیشہ اعمال صالحہ کی ہوتی ہے، ہمیشہ توحید کی ہوتی ہے، ہمیشہ اتباع رسول کی ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام کے اندر نیت کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کہ اسے نیت ہی کی وجہ سے ابدی جنت، اسی نیت ہی کی وجہ سے ابدی جہنم ملتی ہے۔ نیت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے دین اسلام میں؟ ایک حدیث سنیے، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیضاء من الارض یخسف بأولهم وآخرهم۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخسف بأولهم وآخرهم
ومن لیس منہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم رواہ البخاری فی کتاب البیوع۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب البیوع میں بیان کیا۔ جبیر ابن مطعم روایت کرتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ سے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبۃ، قرب قیامت، قیامت کے قریب قریب ایک لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلے گا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلے گا۔ اور کیا ہوگا جب وہ لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے گا نا، تو جہاں وہ رکے گا وہ جگہ دسا دی جائے گی۔ یخسف باولہم وآخرہم، اول سے آخر تک، یہاں سے لے کر یہاں تک اس درمیان جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے دسا دیے جائیں گے، پہلے سے اخیر تک کوئی بھی نہیں بچے گا، سب دسا دیے جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دسا دیے جائیں گے روئے زمین میں، جبکہ اس میں سب لوگوں کا ارادہ خانہ کعبہ کے گرانے کا نہیں ہوگا۔ کچھ ان کے نوکر چاکر ہیں جو انہوں نے اپنے ساز و سامان دے کر کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ومن لیس منہم، لیکن وہ ان میں سے نہیں ہے۔ ان کی نیت نہ تو کعبہ کے گرانے کی تھی، نہ ایسا نظریہ رکھتے تھے، لیکن اس لشکر نے ساتھ رکھا ہوا تھا ان کو، وہ ان کے غلام تھے، تو ان کو کیوں دسایا جائے گا؟ ان کو بھی دسایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا یخسف باولہم وآخرہم، اول سے آخر سب کو دسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے روز اس پورے لشکر کو جب اٹھایا جائے گا نا، تو سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، سب کو اپنی نیتوں کے مطابق، یعنی جس کا ارادہ خانہ کعبہ کے گرانے کا تھا اس کو اس نیت کے ساتھ پھنس گیا، اور جس کا ارادہ ایسا نہیں تھا اس کو اس کی اچھی نیت کے ساتھ وہ کل بروز قیامت پھنسے گا نہیں، بچ جائے گا۔ لیکن دنیا میں تو پھنس گیا، دنیا میں تو غرقیاب ہو گیا۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ غلط صحبت اختیار کرنے سے نقصان ہوگا، اور جب اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو گناہگاروں کے ساتھ نیکوکار بھی جائیں گے۔ جب گیہوں کو پیسا جائے گا تو گھن بھی پس جائے گا اس میں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گناہگاروں کے ساتھ نیکوکاروں کو بھی دنیا میں مصیبت آ سکتی ہے، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت وہ اپنی نیتوں کے مطابق صاف ستھرے اٹھائے جائیں گے اور دوسرے پھنسیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیت کا کس قدر مقام ہے دین اسلام کے اندر، کہ ہر بندے کو اپنی نیت کے مطابق، بندہ جب کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے، اس کے دل کے ارادے کو جانتا ہے۔ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ میرے خوف کی وجہ سے، جنت کی لالچ کی وجہ سے، یا کسی اور غرض و غایت سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جس کی جو نیت ہے اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بندے کو اپنی نیت صاف ستھری کر لینی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت میں دکھاوا نہ ہو، نیت میں کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، صرف ایک ہی ہو کہ اللہ تیرے لیے عمل کر رہا ہوں، اور اے اللہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اگر نیت میں نفاق ہے، کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، بغض ہے، خراب ہے، تو بندہ عمل کرتا رہے اور سوچے کہ میرا عمل ہو جائے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھو نیت کی اہمیت، ایک بندہ اگر کوئی نیت کر لے کسی عمل کی نیت کر لے، صاف ستھری پکی نیت کرے، سچی نیت، لیکن وہ عمل کر نہ سکے، وہ عمل
کر نہ سکے کسی وجہ سے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو نیکی ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نیت بذات خود کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ نیت بذات خود نیک عمل ہے۔ اس کی دلیل وعن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن حنیف راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد یغزو فی سبیل اللہ، جس بندے نے پکی نیت کر لی اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلنے کی، جہاد کے لیے نکلنے کی، کہ جہاد کروں گا اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، جس نے شہادت کی موت کی نیت کی، اور ایک حدیث میں ہے من سأل اللہ، جس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کر، لیکن ہوا کیا؟ مات علی فراشہ، مرا وہ اپنے بستر پر، کتب لہ ما نواہ، اس کو وہ لکھا جائے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ مرا کہاں ہے وہ؟ اپنی موت بستر پہ۔ حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جو اس نے نیت کی تھی۔ دیکھو شہید نہیں ہوا، لیکن اس کو کیا لکھا جائے گا؟ شہید لکھا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس نیت کی وجہ سے۔ اس کا ارادہ تھا، سچا ارادہ تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن نہیں، اس کو موت اس کے بستر پہ آئی۔ اس کو کس چیز میں لکھا گیا؟ شہیدوں کے ساتھ لکھا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیت کیا ہے؟ خود ایک صالح عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اور اس نیت ہی کی وجہ سے اس کو لکھا گیا ہے، ورنہ اس نے وہ چیز کی تو نہیں۔ اس طرح سے اس کی دلیل ایک اور آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 کیا ہے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غزوے میں صحابہ اکرام آئے کہ ہمیں بھی سامان دو، کھانے پینے کی اشیاء ہمیں بھی دی جائیں، سواری ہمیں بھی دی جائے، ہم بھی جائیں گے صحابہ کے ساتھ غزوے میں، ہم بھی جہاد میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، سواریاں جتنی تھیں سب تقسیم کر دی گئی ہیں، ایک ایک سواری پہ 2 3 صحابہ اکرام کو منتخب کر دیا گیا ہے، اب کوئی سواری بچی نہیں ہے، اور ایک سواری پر اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پریشان ہو گئے وہ صحابہ اکرام کہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں تھی، کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، تو اپنی جانوں کو لے کر کے آگے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوگا تو ہمیں مل جائے گا۔ تولوا، وہ لوگ لوٹے واپس، تفیض اعینہم، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے دکھ اور افسوس کی وجہ سے کہ ہم لوگ غزوے میں جہاد میں نہیں جا سکے، رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ آنسو اتنے پسند ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ان کی دل کی نیت اتنی پسند، اللہ کے نبی ادھر صحابہ کے ساتھ غزوے میں جہاد میں، اور ان صحابہ اکرام سے کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت ان لوگوں کے بارے میں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا وہ جو واپس ہو گئے ہیں نا وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں برابر کے، باقاعدہ مال غنیمت دیا آپ نے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ان کی نیت ہی تو تھی نا، ورنہ گئے نہیں، وہ واپس ہو گئے، گھر واپس ہو گئے تھے، لیکن اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ شریک کیا اور ان کو مال غنیمت بھی ملا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے یہ۔ اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بندہ اگر سچی نیت کرے کسی عمل کے کرنے کی، لیکن وہ کسی وجہ سے کر نہ سکے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو پورا ثواب اس چیز کا ملتا ہے۔ ایک حدیث اس تعلق سے اور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یصلی من اللیل نام، جس بندے نے رات میں سونے سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا، اور یہ نیت کر کے وہ سو گیا ہے. اب بولو اس نے کیا نیت کی ہے؟ زبان سے کیا کہے گا وہ؟ یہ جتنی زبان سے بنائی ہوئی نا یہ بدعات ہیں، بدعات ہے ہی نہیں ہے. لوگوں نے نماز کی نیت، جنازے کی نیت، فلاں کی نیت، جس کی چاہیے عربی میں بنائی، جس کی چاہیے پنجابی میں بنائی، جس کی چاہیے جس میں، بس کر رہے ہیں لوگ، لگے ہیں بالکل. روزے کی نیت بنا دی عربی میں، الفاظ ملتے ہی نہیں کہیں. مفتی لوگ چھاپتے ہیں بالکل، حوالہ نہیں لکھتے، پھر کسی کی کسی میں بنائی، کسی کی کسی میں بنائی. اب بولو نا، من اراد ان ینوی، نوا ینوی میں نیت کرنا. جس بندے نے نیت کی کہ میں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو کیا نیت کی؟ عربی میں کچھ پڑھا، اپنی زبان میں پڑھا، دل میں ارادہ کیا انشاءاللہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کروں گا، اسی کا نام نیت ہے. اور نیت کا تعلق ہے دل سے. سو گیا، فغلبتہ عیناہ، اس کی آنکھ اس پر غالب آ گئی، حتی اصبح، یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی. اچھی نیند آئی، نیند آئی اتنی اچھی کہ اس طرح سے اس کی نیند اس کے اوپر غالب آ گئی کہ صبح کی آذان ہو گئی. حتی اصبح، یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی. اب نیت اس نے کیا کی تھی؟ رات میں اٹھ کر کے کیا کروں گا؟ تہجد پڑھوں گا. لیکن اس طرح سے سویا کہ رات میں بیدار نہیں ہو پایا. کیا ہوا؟ حدیث کا الفاظ ہے کتب لہ ما نواہ، اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جو اس نے نیت کی تھی. کتنی رکعت کی؟ اللہ اکبر، 11 رکعت رات میں پڑھتا نا قیام اللیل، تہجد کی پڑھی ایک بھی نہیں ہے. حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ کتب لہ ما نواہ، اس کے لیے وہ لکھا جائے گا جو اس نے نیت کی. اور اس رات کی نیند کے بارے میں کیا ہے؟ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس رات کی نیند بھی اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے. اس رات کی نیند، اللہ اکبر، یہ ہمارا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سویا ہے رات بھر اور نیند صدقہ اور قیام اللیل کا ثواب. اب اللہ تعالیٰ دل کا ارادہ جانتا ہے. کوئی ہمیشہ ایسا کر لے روزانہ رات میں سوئے نیت کر کے اور روزانہ صبح اٹھے، نہیں. وہ جب جب ہوتا ہے نا، رب جانتا ہے، رب دلوں کے راز جانتا ہے. یعلمون ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپاتے ہو نا اس کو بھی جانتا ہے. تو وہ دلوں کے راز جانتا ہے. نہیں اٹھ پایا اس لیے ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا. اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اس رات کی نیند بھی صدقہ ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ نیند بذات خود کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اب دیکھیے نا، نیت بذات خود نیک عمل ہے. یہاں عمل کیا نہیں تھا لیکن ثواب اس عمل کا مل رہا ہے. کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. ابھی جو آیت میں آپ نے سنا، وہ گئے نہیں ہیں غزوے میں، جہاد میں گئے نہیں، واپس ہو گئے ہیں. سواری نہیں تھی، واپس ہو گئے. لیکن قرآن نے ان کو کس میں لکھا؟ قرآن نے کہا کہ ان کو ثواب پورے کا پورا. اور یہاں سویا ہے وہ نیت کر کے، لیکن پڑھی نہیں نماز رات میں. اس کی نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اس رات کی نیند بھی صدقہ. اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلا کہ نیت بذات خود ایک نیک عمل ہے، اور اس کی سچی اور صادقہ نیت کی وجہ سے اس کو شہید بھی لکھا جائے گا، اس کے قیام اللیل کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور وہ غزوے میں شریک صحابہ کے ساتھ شریک ہے، اس کو پورا مال غنیمت بھی دیا گیا ہے، صرف نیت کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ نیتوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ نیت کرتا ہے کسی برے عمل کی، ارادے کا نام تو نیت ہے نا. اور کبھی کبھار بندہ نیت کرتا ہے کسی اچھے عمل کی، لیکن کر نہیں سکتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. جیسے ابھی آپ نے سنا.
ایسے ہی کبھی کبھار برے عمل کی نیت کر لی، اس نے ارادہ کر لیا برائی کرنے کا، تو کیا اس کی نیت پہ اس کو گناہ ملے گا؟ اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ دیکھو، سچی نیت کی لیکن عمل نہیں کیا، کیا ملا؟ ثواب۔ بری نیت کی لیکن وہ برا عمل کیا نہیں، کیا ملنا چاہیے؟ گناہ ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو؟ نیت کی رات میں قیام اللیل پڑھنے کی، وہ سو گیا نہیں اٹھ پایا، نیت ہی کی تھی نا، کیا ملا؟ ابھی آپ نے سنا، ثواب ملا۔ لیکن ایک بندے نے نیت کی چوری کرنے کی، نیت کی زنا کرنے کی، چوری کی نہیں، زنا کیا نہیں، تو کیا اس کی نیت کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا؟ ملنا چاہیے نا، انصاف تو یہی ہے۔ لیکن اللہ کتنا غفور رحیم ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ حدیث سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها۔ سنن ابو داود کی حدیث 7501۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے؟ اذا اراد عبدی، جب میرا بندہ نیت کرتا ہے، ارادہ مانا نیت، جب میرا بندہ نیت کرتا ہے ان یعمل سیئۃ، کسی برائی کی، کسی برے کام کی نیت کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تکتبوها، لکھنا مت۔ کیا کرنا؟ لکھنا مت۔ کب تک مت لکھنا؟ حتی یعملها، جب تک کہ اس کو کر نہ لے، جب تک کہ اس برے عمل کو اپنے جوارح سے کر نہ لے، اپنے نطق سے کر نہ لے، اپنے دل سے کر نہ لے، کیونکہ عمل کا تعلق ابھی آپ نے سنا کہ تین ہی ہے۔ جب تک وہ اپنی زبان سے کہہ نہ دے، جب تک اپنی جوارح سے وہ عمل کر نہ لے، فرشتوں اس کو لکھنا مت۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ چوری کی جو نیت کی تھی چوری کر لے جوارح سے، اگر کسی کو گالی دینے کی نیت اس نے کی تھی اور زبان سے گالی دے دے، اب کیا کر لینا؟ لکھ لینا اس کا گناہ۔ کتنا؟ فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِ، اس کی مثل لکھنا، زیادہ نہیں، اتنا ہی، ایک گناہ تو اتنا ہی، ویسی سزا لکھ دینا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ برا ارادہ کیا لیکن اس ارادے کو اس وقت تک نہیں لکھتے فرشتے جب تک اس کو کر نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی ان امتی ما وسوست به صدورها ما لم تتکلم او تعمل۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے وسوسے کو معاف کر دیا ہے۔ دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے نا، وہ معاف ہے۔ کب تک؟ جب تک عمل کر نہ لے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وسوسہ اٹھا برا کرنے کا، اللہ نے معاف کر دیا، نہیں لکھا جائے گا جب تک کر نہ لے۔ اگلا حدیث کا الفاظ ہے وَإِذَا أَرَادَ عَبْدِي، اور جب میرا بندہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، کہ وہ نیک عمل کرے، کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ عمل کر نہیں سکا، کیا ہوتا ہے؟ فَاكْتُبُوهَا بِحَسَنَةٍ، ایک نیکی لکھ اس کی۔ وہ عمل کر نہیں سکا ہے لیکن نیت کی تھی، اس نیت کی وجہ سے نیکی اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا لکھ دے۔ اس تعلق سے ابھی آپ نے پہلی آیت بھی اور حدیث بھی سنی ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، لیکن جیسی نیت کی ویسا اگر وہ عمل کر لے، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، کیا کر؟ 10 سے 700 گنا بڑھا کے اس کا بدلہ لکھ۔ برائی کی تو کتنا؟ 10 گنا نہیں، نیکی کی تو 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى
الا مثلھا، اللہ کیا غفور رحیم ہے ہمارا رب. برائی کی تو اس کے مثل بدلا، اور نیکی کی تو 10 گنا. کتنا چانس دیا ہے، کتنا موقع دیا ہے، پھر بھی ہماری برائیاں زیادہ اور گناہ زیادہ، برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم. اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا، 10 سے 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور بعض تو ایسے کہ کتنا بدلہ ہے پتہ ہی نہیں ہے. کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے. روزے کا بدلہ کتنا ہے کچھ پتہ نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے. بندہ دن بھر کی بھوک جب ختم کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اس روزے کا بدلہ رب العالمین سے لے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت خوش ہوگا. وہ اتنا بڑا بدلہ فرشتوں کو نہیں پتا ہے. ایسے صبر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کا بدلہ بغیر حساب کیا ہے. صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. صبر صرف کسی مصیبت پر کسی کا کوئی عزیز چلا جائے صبر کر لے، اسی کا نام صبر نہیں ہے. صبر اپنے آپ کو اسلام کے حدود کے اندر رکھنا اور اپنے آپ کو اس کے تجاوز کرنے سے روک لینا، صبر ہے. یہ حلال کمائی پر اتفاق کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، صبر ہے. یہ کسی مصیبت پر شریعت کے مطابق اس وقت ان لمحوں کو گزارنا، صبر ہے. یہ تو صبر جس نے کیا بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بدلہ دیتا ہے. روزے کا بغیر حساب کے اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، اسی کو معلوم ہے. لہذا معلوم کیا ہوا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے نا تو اس نیکی کا بعض تو ایسے ہیں کہ لکھ دیا جاتا ہے اتنا، بعض ایسی ہیں جن کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دے، اگر وہ عمل کر نہ سکے اور عمل کر لے تو 10 گنا، 10 سے 700 گنا بڑھا کر کے لکھا جائے. معلوم کیا ہوا کہ نیت کا بڑا مقام ہے، نیت کی بڑی اہمیت ہے. نیت کی وجہ سے انسان کو ثواب دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، حدیث ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہاری مالداری کو نہیں دیکھتا ہے کہ تو کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا بڑا خوبصورت ہے. نہیں، کس کو دیکھتا ہے؟ ولیکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہاری دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہاری کتنی بڑی قربانیاں، کتنا بڑا جانور، کتنا قیمتی جانور، یہ نہیں دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی اس وقت تک نہیں قبول کرے گا نا جب تک تم محبوب نہ کرے. تمہارا انفاق اس وقت تک نہیں قبول کرے گا جب تم محبوب چیز کو نہ خرچ کر لے. پتہ کیا چلا؟ دل کی جو نیت ہے نا ہماری، یہی اعمال کا دار و مدار ہے، یہی مین ہے. اور اس کی وجہ سے انسان کی نیکیوں میں وزن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں وزندار ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بے وزن ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، نیت ہی کی وجہ سے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیت انتہائی اہم ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک بندے نے نیت بڑی اچھی کی کسی عمل کی، صاف ستھری نیت، بالکل اللہ کے لیے، اور وہ عمل کرے نا، اگر کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو ایک نیکی ملے گی جیسے ابھی آپ نے سنا. لیکن نیت اچھی ہے، عمل خراب ہے، قبول ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. نیت خراب ہے، عمل اچھا ہے، قبول ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس کے اندر ذکر کیا ہے. کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ لا ينفع قول الا بنیت، کسی بھی انسان کا قول، اس کا کہنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک نیت صحیح نہیں.
ایک انسان اپنی زبان سے کوئی کہہ رہا جملہ لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو وہ فائدہ دے گا اس کا کہنا؟ کبھی نہیں دے گا۔ ایسے فرمایا وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، کسی انسان کا قول بھی ہے یعنی کہہ بھی رہا ہے اور نیت بھی ہے، اب تو ہو جائے گا نا قبول؟ کاب بھی نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک عمل نہ کرے۔ وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، نہ ہی قول یعنی کہنا، اور ولا نیت، اور نہ ہی نیت فائدہ دے گی الا بعمل، جب تک عمل نہ کرے۔ نیت کر لیا اور زبان سے کہہ بھی دیا لیکن جوارح سے عمل نہیں کیا تو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر 3 شرطیں لگائیں، ولا ينفع قول، کسی کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا ينفع نیت، اور نہ ہی نیت فائدہ دے گی، ولا ينفع عمل، نہ ہی عمل فائدہ دے گا، کب تک؟ الا ما وافق الکتاب والسنہ، جب تک قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ نیت اچھی ہے، کہہ بھی رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، قبول ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ واللہ جاؤ مسلمانوں کا علمیہ دیکھو، 50% میں کہتا ہوں بر صغیر میں اس سے بھی زیادہ ہے، بر صغیر میں اس سے بھی زیادہ ہے، 50% سے زیادہ، 75% کہیے آپ، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، نیت بھی ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن طریقہ بڑوں کا، مسلکوں کا، امام کا، فلاں کا، اور اب تو میرا وہ خاص ہے، میں اس بس میرے لیے اس کا صحیح، باقی تو سب ریجیکٹ، یہ بھی چلتا ہے اب۔ یار وہ ایک ہی شخص ہے بس، صرف امام الانبیاء، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف صحابہ، تو عمل سارے خراب ہو جائیں گے۔ دیکھو 3 شرطیں پائی جا رہی، نیت بھی ٹھیک ہے، کہہ بھی رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، قبول ہونا چاہیے نا؟ کہا نہیں ہوگا جب تک قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، اور اس میں ہم مسلمان زیادہ پھنستے ہیں۔ آؤ اس کی دلیل دیکھو، ایک صحابی رسول تھے ابو بردہ بن نیام، انہوں نے کیا کیا؟ بقرہ عید میں اپنا جانور ذبح کر کے نماز پڑھنے آئے۔ وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلاۃ، عید کے دن اللہ کے نبی نے نماز کے بعد خطبہ دیا، کیونکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا کہا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھ لی، ونسک نسکنا، اور ہماری ذبیحے کی طرح ذبیحہ کیا، فقد اصاب النسک، وہ سنت کو پا گیا، وہ سنت کو پہنچ گیا، ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس نے قربانی نماز سے پہلے دے دی، فتلک شاۃ لحم، وہ ایک عام گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسا یہ خطبہ دیا، ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تو میں کر کے آ گیا، میں اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر کے آ گیا، اور کیوں کر کے آ گیا اس کی وجہ بھی بتائی۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ تاکہ میرا گوشت غریبوں کو پہلے پہنچے۔ نیت خراب تھی، بولو نیت خراب تھی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو اچھی نیت ہے، کر رہا ہے بدعت اور کہہ رہا نیت اچھی ہے، رات بھر میں کھڑا ہو جائے اور نماز الفیہ پڑھے، کیا ہو گیا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، یا تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بدعت پڑھ رہا ہے، یہ نہیں قبول ہوگی۔ تو دیکھیے نا صحابی کی نیت کتنی اچھی کہ میرا گوشت غریبوں کو پہلے پہنچے، میرا ہدیہ لوگوں کو پہلے پہنچے، بس اس نیت سے میں ذبح کر کے نماز پڑھنے آیا کہ فوراً جا کے تقسیم کروں۔ نیت خراب تھی، نیت اچھی تھی، قول بھی تھا بالکل تھا، عمل بھی تھا بالکل تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ تھا بھی، شخص بھی کون تھا؟ صحابی رسول، قربانی قبول ہونی چاہیے نا۔ کہ میں ایسا کر کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے پھر کہا فتلک شاۃ لحم، یہ عام گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے۔ کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک بکرا ہے لیکن ہے موٹا تازہ، شاۃ لحم، دکھنے میں تو 2 بکریوں کے برابر دکھتا ہے،
لیکن دانت نہیں ہے اس کے. دانتا شرط ہے نا قربانی میں. کہا دانتا نہیں ہے وہ, اب میں کیا کروں؟ صرف وہی ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ تم اس کی قربانی دو, اس کی قربانی پیش کرو. لیکن سب کے لیے یہ دلیل نہیں ہے, اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اس کی قربانی دی. یہ میں نے کس بات کی دلیل دی ہے؟ نیت بھی اچھی ہے, عمل بھی اچھا ہے, کہہ بھی رہا ہے, جوارح سے کر بھی رہا ہے, لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. جیسے یہاں صحابی رسول کی قربانی نیت بھی اچھی تھی, عمل بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن طریقہ رسول نہیں تھا تو قبول نہیں ہوئی. یہاں ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے. کون سا مسئلہ؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ ابو بردہ کی قربانی قبول ہو گئی تھی, وہ دانتا نہیں تھا نا, تو میری بھی ہو جائے گی. دے گا کوئی؟ دیتا ہے کوئی؟ نہیں دیتا. رکوع والی رکعت کو پورا کرتے ہیں نا, دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہی ابو بکرہ والی روایت. ابو بکرہ کو بھی سیم اللہ کے نبی نے ایسے ہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ زادک اللہ حرصا ولا تعد. اللہ تعالیٰ تیری لالچ کو بڑھائے. کیا کیا؟ مسجد میں داخل ہوئے, جیسے دروازے سے داخل ہوئے وہیں سے جھکے صف میں آ کر کے مل گئے رکوع کی حالت میں, اور وہ والی رکعت رکوع والی پوری کر لی, وہ رکعت پوری کر لی. اللہ کے نبی کو بعد میں معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تیری لالچ کو بڑھائے, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہاں اس صحابی کو کیا کہا تھا؟ دے قربانی تو اس بار, لیکن اب ایسا نہ کرنا. تو پھر تو یار اگر ابو بکرہ والی روایت کو مان کر کے رکوع والی رکعت کو مانتے ہو تو قربانی بھی دو. ہے انصاف کا تقاضا نہیں, لیکن قربانی کوئی نہیں دیتا ہے. معلوم ہوا کہ کہیں کہیں اللہ کے نبی نے اگر کوئی رخصت کسی صحابی کو دی ہے تو یہ اس کے لیے خاص ہے, یہ اس کو اجازت دی ہے, امام الانبیاء نے دی ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہے. اور وہاں ان کو بھی روکا ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. تو یہ میں نے دلیل اس بات کی دی تھی. ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا بیچ میں. کس بات کی؟ کہ انسان نیت اچھی ہے, عمل کر رہا ہے, لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی. ہائے دکھ کی بات ہے یار, ہماری نماز کی نیتیں اچھی ہیں, ہمارے اندر اخلاص بھی ہے, ہم پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہوگا تو نماز قبول ہوگی؟ کوئی بھی عبادت, حج جیسی عبادت ہم جوارح سے کر رہے ہیں نا, نیت بھی ہے نا, اور ہماری انرجی بھی لگ رہی ہے نا, سب کچھ ہے, لیکن طریقہ نہیں. وہ ہمارے نزدیک جو ہے عرفات میں 4 ہی پڑھنی ہے, قصر نہیں. بولو صحیح کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو, عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو یاد رکھنا. جیسے ماں بچے کو نہ سمجھایا ایسے سمجھایا. جیسے کوئی بچے کو کسی کو سمجھائے نا, دیکھو پہلے لکڑی رکھنی پڑے گی, اور پھر آگ لگاؤ گے, تیل بھی ڈالو گے, کوئی چیز ڈالو گے جس سے آگ لگے, تب جا کے آگ لگے گی. لکڑی رکھی نہیں, ماچس سے تیلی سے جلا کر کے آگ لگا رہا, کس کو لگے گی آگ؟ کس طرح سے سمجھایا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ. نہ ہی کہنا, نہ ہی عمل, نہ ہی نیت فائدہ دے گی جب تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. تو نیت انتہائی ضروری ہے, لیکن نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے, عمل کے ساتھ ساتھ کہنا بھی ضروری ہے. لیکن ان تینوں کو قبول کرنے کے لیے ایک چیز ہے, وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جتنے بھی عمل ہیں نا, سب کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث غریب ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ واحد, جس کا ایک راوی ہو, صرف ایک راوی, اس کو کہتے ہیں حدیث غریب. اور حدیث غریب قابل حجت ہوتی ہے. غریب عام لفظوں میں نہیں. کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں, کہتے ہیں غریب, حدیث غریب ہیں. ضعیف, ضعیف تو بوڑھے کو بولتے ہیں. مذاق نہیں کرنا چاہیے, یہ اصول حدیث ہے, یہ ضوابطہ حدیث ہے. تو غریب وہ کہ جس کا سلسلہ سند میں ایک راوی ہو. اس میں صرف حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر بن خطاب سے 569 حدیثیں مروی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے جس کو حدیث غریب کہتے ہیں. یعنی صرف حضرت عمر بن خطاب راوی حدیث ہیں, اور یہ وہ حدیث ہے جس کو اکثر و بیشتر محدثین نے اپنی کتاب کی شروعات اسی حدیث سے کی ہے. امام بخاری ہوں, امام سیوطی ہوں,
امام نحوی ہوں یا اس طرح سے دوسرے ہوں، انہوں نے سب سے پہلی حدیث کون سی ذکر کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پتہ چلا نیت بڑی اہم ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ 3 حدیث پورا دائرہ اسلام ہے، صرف 3 حدیث۔ وہ کہتے 3 حدیث کافی تھی۔ پوچھا کہ کون سی؟ کا حدیث عمر بن خطاب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس تعلق سے آپ سن چکے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ کہا دوسری کون سی؟ کہا حدیث اما عائشہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث، بولو کتنے لوگ چھٹ جائیں گے۔ کہا تیسری کون سی؟ کہا حدیث نعمان بن بشیر، وہ لمبی حدیث، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، حلال و حرام کے تعلق سے۔ کہا یہ حدیث اما عائشہ کی حدیث اور عمر بن خطاب کی حدیث، یہ 3 حدیث یہ ہے دائرہ اسلام، یہ تینوں ہی کافی ہیں۔ لہذا آج کے خطبے میں آپ نے سنا کہ نیت انتہائی ضروری ہے، صاف ستھری نیت رکھنی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت میں دکھاوا نہ ہو، نیت میں دوسروں کی کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، بس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پکا ارادہ کسی عمل کا کیا جائے، اور پھر وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل کا تعلق نیت سے ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، یا اللہ نیت کے تعلق سے جو باتیں ہم نے کہی ہیں یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل